ایک ان میں سے کہتا ہے اللہم ان کنت تعلم، اللہ آپ کے علم میں ہے، آپ کے علم کے مطابق اگر میں نے یہ کام جس کا وہ ذکر کرے گا آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہماری مشکل آسان کر دیجیے۔ اللہ آپ کے علم میں ہے کہ انہ کان لی عزیز، میرا ایک مزدور تھا، عامل لی علی فرق من ارز، اس نے میرے پاس مزدوری کی تھی ایک فرق چاول کے اوپر۔ ارز یہ 3 سا ہوتے ہیں اور یہ 7.5 کلو سے 8 کلو کے درمیان ویٹ بنتا ہے۔ آپ کہہ لیں کہ 8 کلو چاول کے بدلے میں اس نے میرے پاس مزدوری کی تھی۔ مزدور کی یومیہ اجرت کا ایسٹیمیٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ مزدوری کی اس نے لیکن اجرت نہیں لی۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اناج کے عوض میں بھی مزدوری ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ پیسے ہی ہوں، کہ اور چیز بھی ہو سکتی ہے بدلے میں مزدوری میں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، 8 سال مزدوری کی تھی اور اس کے بعد ان کی شادی ہوئی تھی، قرآن میں ذکر ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ مزدوری بنتی تھی نا وہ اس نے لی نہیں، کام پورا کیا ہے، مزدوری نہیں لی، مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ اچھا کیوں چھوڑ کے چلا گیا تھا؟ دوسری حدیث میں اس کا ذکر ہے، کچھ مزدور تو لگائے صبح کے وقت، ایک مزدور آیا جو دوپہر کے وقت آیا، یعنی ان مزدوروں کو وہ بعد میں جوائن کر رہا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مزدوروں نے جو کام کیا تھا نا، ایوریج ہر مزدور کے کام کی، اتنا کام اس مزدور نے بھی کر لیا جو دوپہر کے وقت آیا تھا۔ تو اس نے دوپہر کے وقت آنے والے کو بھی پہلوں کے برابر مزدوری دے دی۔ اس نے کہا بھی ہم صبح سے لگے ہوئے ہیں، یہ دوپہر کے وقت آیا ہے تو ہمارے برابر اس کو بھی آپ مزدوری دے رہے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہماری بہت ساری پریشانیاں دوسروں کی وجہ سے ہے، ہماری اپنی وجہ سے نہیں ہے۔ دوسروں کو یہ کیوں ملا ہے، دوسروں کو یہ نعمت کیوں ملی ہوئی ہے، دوسرے خوشحال کیوں ہیں، دوسرے خوش کیوں ہیں، دوسروں کی پروموشن کیوں ہوئی ہے، دوسرے اس طریقے سے کیوں رہ رہے ہیں، ہماری پریشانی یہ اصل ہے۔ مالک کہتا ہے جناب میں نے آپ کی جو مزدوری بنتی تھی پوری دی ہے نا، تو جب آپ کی مزدوری جو طے کی ہوئی ہے وہ پوری دی ہے تو میں جس کو جتنا مرضی دوں، کم دوں زیادہ دوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی ہمیں آپ اس حساب سے کم دے رہے ہیں، میں نہیں لیتا، رکھ لیں آپ یہ بھی، جیسے ہمارے کرتے ہیں لوگ، نہیں تو پھر یہ بھی رکھ لیں۔ چھوڑ کے چلا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وہ چلا گیا اور اس نے اپنی مزدوری بھی چھوڑ دی۔ اللہ اکبر۔ اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میں نے جو کام کیا تھا اس کا معاوضہ مجھے مل گیا ہے، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، دوسرے کو زیادہ ملا ہے تو میرا کنسرن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کام ختم ہونے کے ساتھ ہی مزدوری دی جاتی ہے۔ جب کام پورا ہو گیا اس کے بعد آپ بل دیں یا جو بھی طریقہ کار ہے، فوری معاوضہ ملنا چاہیے، شریعت میں یہ ہے۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اور ہمارے ہاں سال سال لوگوں کے بل جو ہیں وہ نہیں نکل پاتے، دکے کھاتے رہتے ہیں، پورا پورا سال کے مزدوری کی ہوئی تھی، کام کیا ہوا تھا، وہ دے دو ہمیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ کام نہ کروائیں کسی سے جس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے ہیں، یہ ظلم میں آتا ہے۔ اور مظلوم اگر بد دعا کر دے تو وہ لگ جاتی ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے، کوئی رکاوٹ اللہ کے درمیان میں نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے، وہ مظلوم ہو بس، اور اگر مظلوم نہیں ہے تو پھر کسی کی بد دعا سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں نا کہ مانگنے والا ہے، نہیں دیا تو بد دعا کر دے گا، کر دے، آپ کے ذمہ لازم تو نہیں ہے، آپ نے اس پر ظلم تو نہیں کیا نا، آپ کو توفیق ہوئی آپ نے دے دیا،
نہیں دے سکے ہیں تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو کہ وہ حقدار ہی نہیں تو آپ نہیں دے رہے.